السلام علیکم. آپ کا میزبان محمد سجاد اکرم. آؤ بات کرتے ہیں کہ اگلی نشست میں آپ کے حاضر ہیں آپ کے سامنے. آج کی جو شخصیت ہیں وہ میرے لیے بہت خاص ہیں. ان سے میری بہت ملاقاتیں نہیں رہیں، لیکن جو ملاقاتیں رہی ہیں وہ ان سے میں ان کا مداح ہو چکا ہوں. میری پیدائش سے بھی پہلے کہ وہ این سی اے کے گریجویٹ ہیں، میرے استادوں کے استاد ہیں، اس دور کے پڑھے ہوئے ہیں کہ جب این سی اے ان کے لیے بھی بڑا ایک نیا دور آیا. مچھ سے ان کا تعلق ہے، وہاں سے وہ آئے اور این سی اے میں ان کا کیسے آنا ہوا. انتہائی شرارتی شخصیت ہیں. ان کی ایک ابھی حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے، ماں جایا. احتشام الحق ان کا نام ہے. سارے دوست اور ان کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں، آرٹس کے لوگ ہیں، انہیں شامی کے نام سے جانتے ہیں. السلام علیکم شامی جی. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ سر سے ہم جانیں گے ان کے سفر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں. سر کی کتاب جو ہے ماں جایا، وہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے این سی اے کی یادوں کے لیے، کہ جو ان کا سفر رہا این سی اے کا اور ان کے دوست احبابوں کا، جو انہوں نے سیکھا وہاں سے، اپنے دوستوں سے سیکھا، اپنے استادوں سے سیکھا، وہ ساری یادوں کو انہوں نے سمیٹا ہے اس کتاب میں. ماں جایا ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے. ٹائٹل سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے دوستوں کو اپنے بھائیوں کا رتبہ دیا جو ایک ہی جیسے ماں سے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے دوستی کا جو رشتہ ہے بہت خاص ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا کہ جو دوستی کا رشتہ ہے، انہوں نے کیا کیا سیکھا اسی رشتے سے سیکھا، اس ادارے سے سیکھا، اس ماحول سے سیکھا. تو ہم سر سے ہی ان کی زبانی سنیں گے کہ وہ مچھ سے ان کا لاہور کا سفر کیسا ہوا، یا آرٹس میں ان کا آنا کیسے ہوا. السلام علیکم سر. السلام. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آؤ بات کرتے ہیں میں آپ نے عزت بخشی اور آپ آئے. شکریہ آپ کا جو مجھے آؤ بات کرتے ہیں میں بات کرنے کا موقع دیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان سے بات کرنا، اور بڑی بات ہے. سر کیسے آنا ہوا کوئٹہ سے؟ جب آپ آئے تو کیا انسپریشن تھی کہ این سی اے جانا ہے؟ کیسے یہ سفر شروع ہوا؟ ہاں، ویسے تو 5ویں جماعت تک تو ہر بچہ پائلٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد میرے خیال ڈاکٹر بنتا ہے. اس کے بعد ایف ایس سی میں تو میں نے سفید کوٹ بھی سلوا لیا تھا کہ ڈاکٹر ہوں، اور جب 1-2 دفعہ فیل ہوا تو پھر ماسٹر بن گیا. وہاں اسکول مچھ کا اسکول ہے، اسی میں لیبارٹری اسسٹنٹ بنا تو ماسٹر صاحب ہو گیا. ادھر مجھے اکرم دوست تھے ہمارے سینئر، انہوں نے کہا شامی تو کیا کرے؟ میں نے کہا میں ادھر ماسٹر بناؤں. کہتے نہیں یار تو این سی اے چل. تو این سی اے انہوں نے فارم فل کیا، این سی اے آ گیا. اور یہی سوال آپ کا این سی اے میں مجھ سے میڈم سلیمہ صاحبہ نے کیا تھا کہ ایک پروگرام میں کہ این سی اے کیسے آئے. وہ اس طرح تھا کہ ہر لڑکے سے 5-10 سیکنڈ کا یہ انٹرویو تھا. تو کسی نے کہا مجھے بچپن سے آرٹ کا شوق تھا، کسی نے کہا میرے والد، کسی نے. میں نے کہا کیونکہ مجھے ایڈمیشن نہیں ملا اس لیے میں یہاں آ گیا. این سی اے نے جب مجھے ایکسیپٹ کیا ہے تو اب اس کا حق ادا کرنے آ گیا. تو بڑی کلیپنگ ہوئی. پھر میڈم نے آہستہ سے کان میں کہا شامی اتنا بھی سچ نہیں بولنا چاہیے. تو بہرحال این سی اے پہنچ گیا. این سی اے میں میڈم عباسی آبدی نے انٹرویو آ کے لیے تھے. تو انٹرویو میں انہوں نے پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہو، کون سی فیکلٹی میں جانا چاہتے. تو میں نے کہا میں آرکیٹیکچر بنوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آرکیٹیکچر تو تم نہیں بنتے، البتہ ڈیزائن میں آ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے، ڈیزائن میں آ گیا. ڈیزائن میں این سی اے پہنچ گیا. اور وہ پہلا دن این سی اے میں جب آیا، ریلوے اسٹیشن سے 81 کی بات ہے، ٹانگے ہی ہوتے تھے.
ٹانگے پر بیٹھا, سامان اس میں لادا. ہاسٹل کے گیٹ پر جب پہنچا تو ایک لوہے کا ٹرنک تھا جس میں سامان تھا, اس کے ساتھ ایک ٹفن کیریئر تھا جس میں اماں نے کھانا بنا کر دیا ہوا تھا, اور ایک بستر بند تھا جس میں ملٹی پرپز بستر بند ہوتے تھے اس زمانے میں, بہت بڑے بھاری, اور بسترے بھی ہوتے تھے اس میں کوئی دالوں, کوئی چاولوں, کوئی باداموں کے تھیلے بھی ڈال دیتے تھے کہ بچہ پردیس جا رہا ہے. اور وہاں جا کر خیر وہ جب ٹانگے پر سے اترا, اس زمانے میں میرے خیال اس نے 5 روپے لیے تھے یا 4.5 روپے, اور جب ہاسٹل میں داخل ہوا دور سے ایک آواز آئی, او شامی او. تو وہ اسی طرح کی آواز تھی جس طرح ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر بلوچ آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں, کنوے کرتے ہیں یا اٹریکٹ کرتے ہیں. تو وہ سامنے جو دیکھا تو خلیق تھے. خلیق نے مجھے گلے لگایا, اور میرا جو سارا خوف تھا کہ این سی اے پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, وہ سارا یہ دور ہو گیا. اپنائیت ملی مجھے. اور تھوڑی دور آگے جا کر تو ایک پانی کی بالٹی بھی میرے اوپر گرائی گئی, اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ این سی اے کی روایت ہے فرسٹ ایئر والوں کے لیے. خیر مجھے یہ تو ہوش نہیں تھا کہ سامان لانا ہے یا کدھر پہنچانا ہے. تو وہ میرے ہاسٹل کے کمرے میں ڈومیٹری تھی, اس میں پہلے پہنچا ہوا تھا. پتہ نہیں ان دوستوں نے کیسے وہاں, اور اس کے بعد این سی اے کا سفر شروع ہو گیا. آپ کا آغاز بھی بالکل ویسے ہی ہوا جیسے آج بھی این سی اے میں کوئی جب نیو کمر آتا ہے, نیا ایڈمیشن ہوتا ہے, تو وہ اس کا بھی ویلکم کچھ ایسے ہی کیا جاتا ہے. آپ کی کتاب میں ہر وہ چیز آپ نے لکھی جو ایکسپیرینس کی وہاں پہ, اپنے استادوں سے سیکھا, دوستوں سے سیکھا, اور جیسے آپ کی طبیعت میں نے بھی پائی انتہائی شرارتی لیکن اپنے اندر اتنے ہی حساس کہ دوستوں کو ایک جگہ رکھا, ان کے ساتھ کھیلے بھی, بہت شغل بھی کیا, اور ہر ایک ذکر آپ کی کتاب میں موجود ہے. تو یہ کیسی بانڈنگ تھی, کہاں سے یہ بچپن سے آیا کہ شروع سے ہی شرارتی تھے, آج بھی ماشاءاللہ سے آئے ہیں, تو یہ آپ کی طبیعت کا حصہ ہے کہ یہ بھی این سی اے نے دیا آپ کو؟ ہاں, یہ کچھ تو طبیعت کا حصہ تھا. اصل میں بچپن میں ٹریجڈی یہ دیکھی میں نے کہ میں جب 1.5 سال کا تھا تو میرے والد فوت ہو گئے. تو میرے نانا اور دادا دونوں بلوچ فیملی سے تھے, لیکن اماں نے انیشیٹو لیا. اماں نے میرے دادا سے اور نانا دونوں سے اجازت لی کہ وہ اس زمانے میں 5ویں جماعت پاس تھیں. تو یہی بات جب پبلک سروس کمیشن کا ایگزام ہوا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کی فیملی میں کوئی پی سی ایس یا سی ایس ایس ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میری والدہ ہیں. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں 1.5 سال کا تھا تو یتیم ہو گیا, تو میری والدہ نے مجھے باپ اور ماں دونوں بن کے پالا, اور پھر اپنے ابو سے اجازت لی کہ میں 5ویں جماعت میں 8ویں ورنیکولر کر لوں, اور یہی مچھ میں ہی وہ ٹیچر لگے. صحیح. اور انہی کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو شاید اس وجہ سے انہوں نے ایموشنل بلیک میل ہوئے اور مجھے سلیکٹ کر لیا, اور اس کے بعد جاب شروع ہو گئی. تو این سی اے ہاسٹل میں میرا ایک جوائنٹ فیملی سے تعلق تھا. جب اس زمانے میں ہوتی تھی, ماموں, خالائیں اور یہ سارے ہم لوگ اکٹھے رہتے تھے. ایک بڑا سا حویلی تھی جس میں 2-4 مکان تھے, کھانا پینا ایک ہی دیگچی ہوتی تھی, ایک ہی. تو ہر ایک کی بچے کی طبیعت ایک دوسرے سے ان ملاپ, وہ سارا وہ ایسے ہی این سی اے میں ہاسٹل میں لگا, اور سارے ہی مجھے وہ ماں جائے نظر آنے لگے, ہنستے مسکراتے, اور ایک دوسرے کی چیز برداشت کرنا, ایک دوسرے سے سیکھنا, ایک دوسرے سے بات کرنا. تو اور یہ بہت اچھا لگا مجھے. این سی اے میں پڑھا بھی صحیح, اور لیکن اپنے سینئر سے
ایون گروپ اسٹڈیز بھی ہوتی تھی. سینئر بیٹھ کے ہمیں کتابیں آپس میں ڈسکس کرتے تھے اور غیر محسوس طریقے سے وہ نالج ہمیں مل رہا ہوتا تھا. پھر ہمارے سینئرز کہتے تھے کہ آپ لوگ ابھی جرأت کرو, سوال کرو ہم لوگ سے, اور جتنے سوال کرو گے اتنا آپ لوگ سیکھو گے. اور وہ جھجک NCA نے توڑی ہمیں اور ان سینئرز نے توڑی. خلیق احمد صاحب جو ان کے فیلو بھی رہے, دوست بھی رہے, جمال شاہ صاحب, استاد اکرم دوست صاحب, اور باقی ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیسا وہ تھا, کیسے انہوں نے پیار محبت دی اور اپنائیت دی, اور ہر شعبے میں انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر ان کو گرومنگ میں ان کے حصہ بنے. تو سر وہ کیا رشتہ بنا کہ آپ آج تک اس دوستی کو نبھا رہے ہیں؟ بہت ساری آپ نے فیلڈ بھی چینج کی, کام کیا فیلڈ میں, تو آج تک دوستیاں قائم ہیں. کتنی اہم ہے آپ کے لیے دوستی اور یہ فیکٹر؟ ہاں, دوستوں میں یہ تھا کہ جب ہم لوگ ڈومیٹریز, ہمارے ایک ہاسٹل میں 2 ہاسٹل تھے, ایک نیا ہاسٹل ایک پرانا ہاسٹل. پرانے ہاسٹل کی چھت پہ جب ہم لوگ گئے تو وہ ایک مغلیہ دور کی بلڈنگ تھی, بڑی بڑی آرچز, آپ نے تو خیر دیکھی ہے. تو ہم جب اوپر پہنچے تو ایک بڑی سی ڈومیٹری میں ہمیں پارٹیشن الماریوں سے کیے ہوئے تھے, ایک چرپائی, ایک الماری کا رخ ہماری طرف, ایک کا دوسرے کی طرف, اور وہ الماری ہماری ملکیت تھی پوری. اس میں تالا لگا ہوتا تھا جس کی اصل چابی تو کہیں گم ہو گئی تھی, باقی سب دوستوں کے پاس اس کی چابی تھی, جو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہم خوش ہو رہتے تھے کہ چابی صرف میرے پاس ہے, تو چیزیں کم ہو جاتی تھی یا زیادہ وہ نہیں کی وجہ سے. تو انہی ڈومیٹریز کے درمیان میں ایک ہمارے سینئرز کا کمرہ تھا, 2 کمرے تھے. ایک میں جمال شاہ اپنے ہارمونیم کے ساتھ, اور ایک پیانو بڑا سا رکھا ہوتا تھا ان کے کمرے میں, اور ایک میں شفیق کوہاٹ والے جو تھے وہ تھے, اور ان کے ساتھ ان کے دوستوں کا گروپ تھا. دونوں میں ہمیں بے جھجک رات کو 2 بجے بھی جانا پڑ جاتا تو ہم لوگ چلے جاتے, ان سے سوال پوچھتے, ان سے باتیں کرتے, ان سے گانے سنتے, بڑا مزہ آتا. اور شفیق صاحب کا اور ان سے جب دوستیاں ہوئیں, اور دوست میرے ہمیشہ بزرگ ہی رہے جو سینئر تھے میرے, اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہم لوگوں نے. جیسے انہوں نے بتایا کہ دوستی اپنے سے بڑے لوگوں کی عمر میں اور اپنے سینئر سے زیادہ دوستی ہوئی, تو یہ کیا وجہ تھی کہ اپنے جو آپ کے کلاس فیلوز, جیسے جن کا ذکر آپ نے خلیق صاحب کا کیا اور اپنی کتاب میں بے تحاشا ان کا ذکر کیا, اور ساتھ سینئرز سے بھی آپ کی دوستی کا تعلق رہا, تو آج جو دیکھتے ہیں آپ, یہ جو دوستی کا فیکٹر ہے آج کل کی جنریشن میں, نسل میں, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کم ہوتا جا رہا ہے, یا ایک دوسرے کا احساس کم ہوتا جا رہا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی بات, کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ان کی باتیں سننا, غور سے سننا, ان کو برداشت کرنا, اور اپنے آپ کو قابو رکھنا اپنے آپ پر. تو یہ واقعی, یہ پہلے تو جوائنٹ فیملی سے آیا میں, پھر ہاسٹل میں جو ماحول تھا اس میں بھی کئی گروپ تھے ہمارے. ایک تو یہ ان کا انٹلیکچوئل گروپ تھا, جمال شاہ, اکرم دوست, شفیق صاحب, اور ان کے پھر آگے دوست جس میں اقبال رشید تھے, مودا تھا, محمود صاحب ان کا نام تھا, ان کو پیار سے مودا کہتے آج بھی ہے. پھر ان کے باہر کے دو لخت پاشا پاشی گروپ تھے. اسی طرح خلیق صاحب تھے, خلیق صاحب کے اپنے ایک گروپ تھا, مقبول صاحب, خلیق صاحب, اور میرے دوست جو ہے کلاس فیلوز, وہ سارے ہم لوگ اکٹھے بیٹھے تھے. ان کا فلم میڈیا سے تعلق ہے, اب بھی ہے,
ایوارڈز دیتی ہیں فلم بولان اکیڈمی ایوارڈ. تو ان کے جب کمرے میں جاتے تھے وہ ایک ہائیڈ پارک کا درجہ رکھتا تھا ہمارے لیے, اور ہم جو کچھ بولنا ہے, جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنی ہے, فلمیں دیکھنی ہے, اور اس زمانے میں وی سی آر ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے 4 فلمیں ہم اکٹھی لے کر وی سی آر آتے تھے, پھر پورے رات کمرے میں دیکھی, صبح آنکھیں سرخ کرتے ہوئے وہاں چلے جانا ہاسٹل. تو بڑا وہ مزہ آتا تھا. پھر ان کے ساتھ سینما, اس زمانے میں غالباً مولا جٹ سیریز تھی پوری, یہ دیکھی. اچھا, پھر فلموں کا ذکر آیا تو ہمارے ایک اسائنمنٹ ملی تھی کہ فلم پہ آپ بولیں, فلم پہ ریسرچ کریں, فلم کیا ہے. تو ہمیں پتہ چلا فلم آرٹ کا ایک اتنا خوبصورت اور ایکسپریسو ذریعہ ہے جو بدقسمتی سے ہمارے پاس اب کم ہوتا جا رہا ہے, اور کہ وہاں آرٹ کو ان پڑھ بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے, پڑھا لکھا بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اندھا بھی ایون انجوائے کر رہا ہے, بہرا بھی انجوائے کر رہا ہے, اور زبان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس زبان والا ہے وہ اس کو اتنا ایکسپریسو ہے. اور فلمیں ہم لوگ نے دیکھنی, اور فلم پہ پھر رپورٹ لکھنی. ایون ایک فلم تھی مولا جٹ, تو اس پر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کو دیکھو اور اس پر لکھو اور اس پر ریسرچ کرو. تو مولا جٹ اس زمانے میں غالباً جاگیرداروں کے خلاف ایک بندے نے, مولا جٹ جو تھا وہ اکیلا جاتا تھا اور لڑتا تھا, اس کے رٹ کو ان کی توڑتا تھا. تو ہر کوئی جو مظلوم کسان یا مظلوم وہاں کا گاؤں والا تھا, تو اپنے آپ کو 2-3 گھنٹوں کے لیے مولا جٹ تصور کر لیتا تھا اور اس کا کتھارسس ہو جاتا تھا. تو ہمیں بعد میں پتہ چلا یہ کیوں دیکھتے ہیں اتنا. وہ 3 گھنٹے میں اپنا ہاں وہ مولا جٹ کی صورت میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں, جیل توڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو اسی طرح آرٹ کے حوالے سے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ایون ہمارے اسٹڈی کلاسز ہوتی تھیں, کلاسز میں فرسٹ ایئر میں تو ہم پر اتنا پریشر تھا کہ ایک دفعہ جس طرح ہم لوگ اسکول سے آئے, میڈم عباسی کے کمرہ, اور ہم لوگ جرأت ہی نہیں پڑتی تھی کہ اس طرف دیکھیں, اور میڈم عباسی کے کمرے کے سامنے ایک سیڑھیوں کے نیچے ایک بٹ صاحب بیٹھتے تھے سفید وردی پہن کر, تو اسے ہم پرنسپل ہی کہتے تھے, وائس پرنسپل. تو ایک دفعہ ہم نے خاموش احتجاج کیا کہ ہم لوگ اب بچے نہیں رہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ 100 کی تعداد تھی تو چوسنیاں لے آئے, چوسنیاں منہ میں ڈال کر میڈم عباسی کے کمرے کے سامنے سے گزر گئے خاموشی سے. تو میڈم عباسی نے اس دن کے بعد سختی کچھ کام کر دی. تو این سی ہاسٹل کالج میں ایک بورڈ ہوتا تھا جسے سلیمہ ہاشمی مینیج کرتی تھی. اس پر وہ اسے ہائیڈ پارک کا ہم لوگ نام دیتے تھے. اس پر جو کچھ بھی لکھنا ہے آپ لکھیں, جو چیز بنانی ہے اس پر چھاپ دیں, ڈرائنگ کرنی ہے وہ کارٹون بنانا ہے وہ لکھتے ہیں. تو سلیمہ صبح آتی تھی اور اس سے چیز کچھ نوٹ کرتی تھی, اور پھر ویسا ہی ماحول بن جاتا تھا غیر محسوس طریقے سے. تو فائن آرٹ کی کلاس, اور فرسٹ ایئر میرے خیال سب کا ہی فنڈامنٹل ایئر ہوتا تھا. سلیمہ ہاشمی فائن آرٹ پڑھاتی تھی, سعید اختر صاحب اور میڈم طلت, ان کی مار تو ابھی تک ہمیں یاد ہے, وہ بہت مکے مارا کرتے تھے اور کرتے تھے. عسکری میاں ایرانی ہوتے تھے, وہ ڈیزائن کی کلاس لیتے تھے. اسی طرح صلاح الدین صاحب وہ سرامکس کی کلاس لیتے تھے. بڑے خوبصورت لوگ تھے. احمد خان صاحب تھے جی,
جو اب بھی ہیں. اور احمد خان ہم پر اتنا اعتبار کرتے تھے کہ فرسٹ ایئر میں ہمیں ایک دفعہ بہت سے پیسے اور اپنی کار دے کر کہتے ہیں جاؤ سنارے سے 5 کلو سونا لے. تو سنارے ہمیں بچہ سمجھ کر مذاق اڑا کر بھگا دیا انہوں نے. ہم نے جب احمد خان صاحب کو آ کر بتایا تو انہوں نے کہا چلو میں چلتا ہوں. پھر وہ گئے اور بعد میں وہ داتا دربار والی جو مسجد ہے اس کے اوپر گولڈن جو ہوا ہے سونے کا پانی چڑھایا گیا, وہ اسی سونے سے چڑھایا گیا. ہاں, تو ان کے ساتھ بہت اچھا. وہاں ٹیچر جو کام ملتے تھے وہ گروپ میں کرواتے تھے. ہم اسٹوڈنٹس کو بھی شامل کرتے تھے. ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے, پریکٹیکل کام اور پڑھنا. بڑا غیر محسوس طریقے سے ہم آرٹسٹ بنتے گئے. یہ استادوں کا ہی ایک وہ کردار ہے کہ جو بچوں کو ایک یکجا رکھتے تھے. اور آج بھی ان استادوں کو یاد کیا جاتا ہے. ان کی خدمات بالکل ہمارے لیے آج بھی وہ ساری ہیں. اللہ زندگی دے احمد خان صاحب کو, سعید اختر صاحب کو, مسز ہاشمی کو اور تمام استادوں کو. جعفری صاحب تھے ہمارے ڈیزائن کے. ندیم اللہ, ہاں, محمود الحسن جی جی. وہ ہمارے ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ پہلے وارڈن تھے. میڈم آبدی ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ بھی تھی اور وہ بھی تھی پرنسپل بھی تھی. تو انہوں نے 3 شادیاں کی تھی. اور وہ پہلے ہمارے ساتھ ہی ہاسٹل میں ڈومیٹری میں رہتے تھے. وہ طبلہ بہت اچھا بجاتے تھے. ان کی جو تیسری بیگم تھی وہ گٹار بجاتی تھی. گٹار نہیں بلکہ سارنگی وہ بجاتی تھی. کبھی کبھی میں گھڑا لے کر ان کے پاس پہنچ جاتا تھا اور بجاتا تھا. میں انگوٹھی سے گھڑے کو وہ کرتا تھا, ٹچ کرتا. تو کہتے تھے شامی اپنی انگلیوں کو اتنا سخت کر لو کہ اس میں سے ہی آواز نکلے, تو انگوٹھی کی ضرورت نہ پڑے. ہاں, انگوٹھی کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو وہ مجھے سخت کرنی پڑی بعد میں. بڑا وہ اس پر ریاض کیا. اور میں نے ان کے بارے میں کتاب میں اپنی لکھا ہے کہ چوتھی بیگم کے انتظار میں ایک آنکھ پتھرا سی گئی تھی. جی, ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک بات ہو رہی تھی شامل جی سے ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے NCA کے سفر کے بارے میں. تو ہم ان سے جانیں گے کہ کب انہیں ضرورت پیش آئی کہ ان یادوں کو سمیٹا جائے, ایک بک کی فارم دی جائے اور وہ دوسروں تک پہنچائی جائے. سر, ایک تو یہ ٹائٹل آپ نے کیوں رکھا اور کب ضرورت پیش آئی کہ ان یادوں کو سمیٹنا چاہیے؟ ہاں, یہ میرے خیال میں تو 84 کی بات ہے کہ جب میں راجن پور میں تھا. جاب کے سلسلے میں میری جاب ہوئی, راجن پور میں آ گیا. تو راجن پور میں ایک ادارہ تھا صنعت سوشل ویلفیئر کا, جس میں بچوں کو کرافٹ کے حوالے سے, جو میری فیلڈ بھی تھی, ٹیکسٹائل ڈیزائن, بلاک پرنٹنگ, کشیدہ کاری اور ٹائی اینڈ ڈائی اور اسکرین پرنٹنگ اور یہ چیزیں سکھاتے تھے. تو وہاں میں نے ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی تھی. ایک فنڈ آیا تھا ہمارے پاس, تو میں نے اپنے باس سے بات کی, آفیسر تھے ملک الطاف سے. تو ان سے بات کی, میں نے کہا سر یہاں لائبریری ہونی چاہیے کہ جہاں ہم بچوں کی کتابیں بھی ہوں, ویسے بھی کتابیں ہوں. تو انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. تو لائبریری بنانے کا بھی ایک قصہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہیں سے ادھر ادھر سے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی, اس میں سے 1,00,000 روپے نکلوا کے دیے, کہتے یہ جب کتابیں لیں. تو میں جب لاہور پہنچا کتابیں لینے, تو مجھے بک سیلر جو تھے انہوں نے بڑا وہ کیا کہ انکریج کیا اور کہا کہ ہم تمہیں 55% ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے. تو میں نے بڑے اس سے جا کر, اس ہمارے PTCL ہوتے تھے, فون کیا اپنے باس کو کہ سر یہاں تو 55% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اور میں اتنے پیسے میں بچا لوں گا.
تو انہوں نے کہکا لگایا، کہتے یار کتابوں کے لیے پیسے بہت کب قسمت سے ملتے ہیں، تم ایسے کرو انہی کی بھی کتابیں لے آؤ ان پیسوں کی، ادھر میں تمہیں ٹی اے ڈی اے میں پیسے جتنے کہو گے دے دوں. تو مجھے پھر تقریباً وہ 2-2.5 لاکھ کی کتابیں ہی مل گئی جو میں لے کر آیا اور وہ لائبریری بنا دی. جب کتابیں پڑھی تو ایون بہت سی کتابیں میں لے آیا، اس میں خوشونت سنگھ بھی تھے، صوفیہ اکرام کی بھی تھی، اور اس طرح کی. تو خوشونت سنگھ ایک دفعہ سنا ہے کہ ڈیرہ غازی خان آئے تھے یا لاہور آئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں. تو خوشونت سنگھ نے کہا سوچو نہیں، لکھنا شروع کر دو. تو میں نے اس دن سے میں نے کہا چلو میں بھی لکھ لیتا ہوں. میں نے کتاب کا نام رکھا ماں جایا، کیونکہ میرے ارد گرد ساروں سے مجھے پیار ملا اور سارے ہی میرے ماں جایا تھے. تو میں نے کتاب لکھنا شروع کر دی. خلیل صاحب تو جو تھے ہاسٹل میں ہی ہمارے سینئر بھی تھے، تو ان کو میں نے مرکز بنایا اور ان کے ارد گرد جو بھی تھا لکھنا شروع کر دیا. اور یہ کتابوں کی بات ہو رہی تھی اور کتابوں کا آپ نے ذکر کیا. آج کل کے دور میں کتاب کی کیا وقت ہے؟ ہم آج کل کیوں نہیں جنریشن پڑھ رہی؟ کتابوں سے دوستی کیوں نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فاصلہ ہے کب آیا اور کیسے اس کو کور کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، کتابوں کا یہ ہوا کہ ہم لوگ جب سے نیٹ آیا ہے، ایون بچوں کو بھی دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں جو کھیلیں ہوتی تھی، اٹکن مٹکن، شام شٹوکن، لوگا، سب بچے مل کر کھیلتے تھے. اور ایون ادھی ادھی رات تارے چمکن، یا گھب گھب مٹیے چھات گھاٹیے سونے دا نہیں رہا، اس قسم کے ہم لوگوں کو سناتے تھے جو ہم لوگ مل کر کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ. بچے اول گھول کہیے بھیتی کہیے چور، اس طرح کی چیز. تو آج کل جب سے نیٹ آیا ہے، بچے اکیلے اکیلے بیٹھ کر نیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کی بھابھی والی بات کہ جو 5 میٹر نزدیک بیٹھے وہ دور ہو گیا ہے، اور جو 1500 کلومیٹر دور ہے وہ نزدیک ہو گیا. تو اس پہ مجھے لگا کہ مجھے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور میں نے شروع ہی پھر NCA سے کیا. ایون جب میں میرے خاندان جو ہے داد کے میرے راجن پور میں، نان کے میرے مچھ بلوچستان سے. تو جب میں نانوں سے اجازت لے کر دادا کی طرف آیا، مجھے اتفاق سے جاب بھی یہی مل گئی راجن پور میں. تو دادا نے مجھے کہا کہ شامی ابھی ہن خبردار تھی، ابھی ذرا ہوشیار، تو اپنے ماموں میں، ان کے بچوں میں اور خالاؤں میں اور خالازاد میں رہے. اب تیرے خون کے رشتے آ گئے اور خون چاچے چچیرے اور یہ بھائی کزن، اور خون سے کبھی کبھی بو بھی آنے لگتی ہے. تو میرے خیال جب میرا بچپن گزرا تو وہی میرے دودھ کے رشتے تھے. اور مجھے یہ ہے کہ ایکسپیرئنس ہوا کہ ہر طرف مجھے دودھ کے ہی رشتوں جیسے لوگ ملے، اور ان سے میرا پیار بڑھتا گیا. ان کے لیے پھر میں نے کام کیا جو مجھ سے ہو سکا، ایون اور آج تک کر رہا ہوں. آپ کے گھر والوں کی سپورٹ کیسی رہی آپ کے کیریئر میں اور آپ کی پوری زندگی میں؟ ہاں، ان کا کیا کردار ہے؟ میرے لائف میں جو مس ہیپ ہوا، والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو میں 1.5 سال کا تھا. تو میری والدہ نے جب اپنے اس میں لے گئی، اپنے بھائیوں میں لے گئی، تو ان کے 4 بھائی تھے، 4 بہنیں تھیں، ان کے بچے تھے اور بہنوئی تھے. تو سب سے مجھے پیار ملا رشتوں سے. اور پھر ان کے جو دوست تھے، ان سے جو قریب تھے، وہ بھی مجھ سے میرے پیار بھی کرتے تھے، مجھے وہ گائیڈ بھی کرتے تھے بڑے پیار سے، اور ہر طریقے سے ہیلپ بھی کی.
حالانکہ میری والدہ نے مجھے پیسوں کے حوالے سے کبھی کسی کا محتاج ہونے کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود ٹیچرس لگ گئی اپنے اسکول میں، 8ویں جماعت پاس کر کے جے وی ٹیچر لگ، اور جے وی ٹیچر کے بعد اتنا مل جاتا تھا کہ انہوں نے بڑے اس سے مجھے پالا، اور جس ماموں کے پاس میں رہتا تھا ادھر بھی انہوں نے شیئر ڈالا، اور مجھے یعنی اس لیے انہوں نے وہ کیا کہ کوئی تیرا رشتہ دار تجھ پر یہ نہ کرے، بات کرے کہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پڑا، یعنی خود داری بھی سکھائی ہوئی، ایون ہمارے جو میرے ماموں وغیرہ یا جو بھی تھے انہوں نے بھی۔ تو خیر این سی اے افورڈ کرنا یہ بھی ایک آج میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکا این سی اے میں، اتنا وہ ہے، مہنگا ہے۔ تو میری والدہ نے سپورٹ کیا، ان کے ساتھ میرے ماموں نے بھی سپورٹ کیا، آبدہ کے والد نے، میری مسز کے والد نے، اور میرے انکل انوار نے، انہوں نے بڑا این سی اے کی میں مجھے ہیلپ کی۔ اور یہ اور بات ہے کہ وہ بدلہ میں ان کو نہیں دے سکا، لیکن کتاب کی صورت میں نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اور آج بھی آپ ماشاءاللہ سے پیار بانٹ رہے ہیں ہر طرح سے۔ کتاب لکھنا بھی اب آج کل کے دور میں بھی بہت کم ہو گیا ہے، ہمارا کتاب پڑھنا، اس سے زیادہ کتاب لکھی بھی نہیں جا رہی یا کم ہو گئی ہے، اور کتاب پڑھنا بھی بہت کم ہو گیا۔ تو کہیں کتاب جو ایک سفر طے کرتی تھی رشتوں میں بات چیت کرنے کا، وہ سلسلہ بہت کم ہو گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بات چیت کرنے کا سلسلہ ہے یہ جاری رہنا چاہیے؟ تو کیسے ہونا چاہیے؟ ہاں، کتاب پڑھنا اور کتاب کو یہ اتنا بور ترین کام ہے جو شروع میں، بعد میں دلچسپ ہوتا گیا۔ ہم لوگوں کے پاس این سی اے میں میچور دوست اکٹھے ہوتے تھے، وہ ایک گروپ اسٹڈی کرتے تھے، بلکہ ہمیں سکھاتے تھے کہ گروپ ایک کتاب انہوں نے لے لی اور پڑھنا شروع کیا، ایک دوست نے، پھر دوسرے دوست نے، پھر وہ تھک گیا تو دوسرے نے پڑھنا شروع کی، اسی طرح وہ کتاب ہمیں سننے کو ملی اور وہ بوریت ختم ہوتی گئی۔ پھر وہ ہمارے دوست کہتے تھے کہ اس پر بولو، کچھ سوال کرو، اور اس سے بات کرنے کا ہمیں موقع ملا، ایک دوسرے سے ڈبیٹ کی ہم لوگوں نے، ایک دوسرے پہ جو سینئرز نے ہمیں سکھایا، ایک دوسرے سے کویسچن کیے، اور ہمیں نئی چیزیں پتہ لگتی ہیں۔ اور کتاب پھر لکھنا جب شروع کیا تو مجھے ایسے لگا کہ ایک کتاب لکھنے کے لیے آپ کو 100 کتابیں پڑھنی بھی پڑتی ہیں، اور یہ بڑا ایک وہ تھا مشکل کام۔ تو حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں تھی، مجھے یہ شروعات تھی، اور مجھے دوستوں نے کہا کہ ابھی لکھو، لیکن یہ خلیق صاحب کی مہربانی تھی کہ ایک دفعہ میرے ایک دوست جو لکھتے تھے میرے ساتھ، خوش خط کرتے تھے، تو کہتے ہیں شامی یار ہن کتاب چھپوائی چھوڑ، یہ جی کئی ہی کنوں گندے کتاباں میں پڑھی بیٹھا، یعنی تنگ کر کے کہتے ہیں شامی یار ابھی چھپوائی لو، اس سے بھی بری کتابیں میری نظروں سے گزری، تو مجھے جرأت ہوئی کہ اب چھپوا دینی چاہیے۔ تو خلیق صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے چھپوا دی کتاب جیسی تیسی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کتاب کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اور جو اس کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہے، بات چیت کرنا ضروری ہے، گفتگو ہونا ضروری ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہو پا رہی ہے آج کل کے دور میں؟ چاہے وہ ان گیجٹس کو نکال دیا جائے تو کیا وہ رشتہ ڈیولپ ہو پا رہا ہے بات کرنے کا؟ ہاں، ایک یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے جس طرح انیشیٹو لیے اور بات کریں، اس قسم کے اگر پروگرام ہوتے رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اس طرف آپ راغب کریں گے کہ کوئی
مل بیٹھ کر کچھ باتیں کریں, کچھ ایک دوسرے کی سنیں, کچھ سننے کا حوصلہ ہو, کچھ بتانے کا حوصلہ ہو, یہ چیزیں آنی چاہیے. ورنہ تو جو غل غپاڑا مچا ہوا ہے ارد گرد ہمارے, اور طوفان بدتمیزی ہے, پتہ نہیں کہاں تک ہمیں لے جائے گا. تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. آپ جیسی شخصیات آتی رہیں گی تو ہمیں بھی عزت افزائی ہوتی رہے گی اور محبت ملتی رہے گی. آپ نے جیسے ذکر بھی کیا تھا اپنی کتاب میں کہ ایک شخصیت سے ملنا 100 کتابوں پڑھنے کے برابر ہے. تو ہمارا یہ سلسلہ بھی اسی متعلق ہے کہ ہم شخصیات سے ملیں, جانیں کہ وہ کیا کیا اپنے اندر لیے بیٹھی ہیں, ہم وہی اپنے لوگوں تک پہنچائیں, اسی محبت سے پہنچائیں. جی بالکل. اور این سی اے میں ہمیں یہ بڑے موقع ملے. مستنصر حسین تارڑ صاحب, ان سے ملے, ان سے باتیں کی, بلکہ میری کتاب میں بھی کچھ تصویریں ہیں ان کی. ایون منو بھائی سے ملے. منو بھائی ہمارے رواز گارڈن میں ہی رہتے تھے سامنے, تو ان سے بڑا ایک ناطہ رہا. جب بھی شام کو چلے جاتے تھے ان کے بعد چائے پیتے تھے, انہوں نے لطیفے سنانے. کبھی میں منو بھائی سے کہہ دیتا تھا, منو بھائی بھابی بھی سانو منو بھائی کہندی ہے. تو کہندے سی یار پہلے تو کہندی سی, ہن اس عمرے 70 سال کی ہو گئے تو سمجھن بھی پی گئی ہے. تو منو بھائی, اور ایون خلیق صاحب کی وجہ سے محمد علی صاحب اور ادیب, اور ایون تالش وغیرہ صاحب, ان سے ملے. تو وہ ہر کوئی اپنے اندر ایک خزانہ تھا نالج کا, باتوں کا. اور اس کے علاوہ فاروق قیصر صاحب ہمارے سینئر تھے. ایون این سی اے میں بہت سے لوگ تھے جن سے ہم لوگ ملتے رہے. لخت پاشا پاشی ہوتے تھے جن سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھے. ان سے مجھے ایک ہمارے دوست تھے پرویز احسان, انہوں نے ملوایا تھا. جب پہلی دفعہ ملنے گئے تو وہ ایک التی پلتی مار کر تھڑے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے, اور K2 سگریٹ جو بغیر فلٹر کی وہ پی رہے تھے. تو کہتے رہے یار تو تے بلوچ ہے, تیرا نا احتشام الحق کیوں رکھا ہے؟ تو میں نے کہا سر وہ میرے اس زمانے میں احتشام الحق صاحب میرے خیال مچ سے گزر رہے تھے, تو والدین نے ان سے متاثر ہو کر احتشام الحق رکھ دیا. تو کہتے ہیں شکر ہے میاں تو فیل نہیں رکھا, تینوں بعد تو فیلا بلانا سی, اس کے بعد تھیلا بلانا سی. تو اس کے بعد انہوں نے ان کے جو کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپس میں بات چیت کرو, چپ کیوں بیٹھے ہو؟ تو بات کرنے سے باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. اور یہ ان سے ہی ہم لوگوں نے سیکھا, سینئر سے. اچھا پھر وہ ادھر بہت سے گروپ تھے, یہ پروگریسو گروپ تھے, کچھ نیشنلسٹ گروپ تھے, کچھ ہمارے دوست جو تھے وہ جن کو ہم مذہبی حوالے سے کہتے ہیں وہ تھے جماعت اسلامی کے. ان سے بھی ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. تو ایون ان سے ماریں بھی کھائیں. جمال شاہ, انہوں نے میرے ایک دوست میر مظہر علی خان تالپور, انہوں نے اور رضا صاحب نے ایک دفعہ 83 میں غالب بھوک ہڑتال کی تھی. اور بھوک ہڑتال گریجولی کرنی پڑتی ہے, پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دن میں. انہوں نے 24 گھنٹے پاور سیٹ شروع کر دی تھی کہ 24 گھنٹے بھوکا. پھر ان کو ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا, ان سے اور دوست آتے رہے. ایون ایم او کالج کے, میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج سے, اور جماعت اسلامی والوں, جمعیت طلبہ اسلام کا بھی ہمیں خوف رہا, ڈنڈے بازی کا ان کی تھریٹ ہوتا رہا. اور اسی سائے میں ہم لوگ ایک اس زمانے کی جو گورنمنٹ تھی وہ اس نظام میں ہم لوگ پڑھے پلے, اور اس سے دور بھی رہے.
سینئرز نے ہمیں دور بھی گائیڈ بھی کیا، دور بھی رہنا ہے اور ان کو آبزرو بھی کرنا ہے اس خوف کے عالم میں. فیض احمد فیض سے، حبیب طالب صاحب سے، ان سے ملتے تھے ہم اور ان سے بہت کچھ ہم کویسچن کرتے تھے، جو بڑے پیار سے انہوں نے جواب دینے، کچھ نے مزاق میں جواب دینے. اور ایک دفعہ فاروق قیصر صاحب سے میری ملاقات، وہ ہم سے حالانکہ NCA میں سینئر تھے لیکن میری ملاقات لوگ برسا میں ہوئی تھی. ایک دفعہ 83-84 کی بات ہے، ایک الیکشن ہوئے تھے تو اس میں انارکلی میں ایک سادہ سا ایک بندہ تھا، سلیم کرلا، تو اسے NCA والوں نے اور انارکلی والوں نے کھڑا کر دیا الیکشن میں. MNA کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس میں MNA وہ کھڑا ہو گیا. اس کے لیے ہم لوگوں نے چندے کیے، اسے ایک ریڑھی پر بٹھایا، فروٹ کی ریڑھی پر کرسی رکھ کر، اور ایک مخصوص وردی اس نے پہن لی اور پھر کسی بھی چوک پر اس نے کھڑا ہو جانا اور سچ کہنا کہ جب میں جیت گیا اور تمہیں میں کسی کو نہیں پہچانوں گا، کسی کو نہیں پوچھوں گا، آپ لوگوں نے ووٹ دینے ہیں تو دو، نہیں دینے تو بھاڑ میں جاؤ. اور آپ کو اس کے لیے بینر بنایا NCA کے ہمارے دوستوں نے، چندہ انہوں نے انارکلی والوں نے دیا، اور وہ ایک مزاق میں ایک سیریس کریکٹر کھڑا ہو گیا. اب مجھے جب اپنے ارد گرد ویسے ہی پولیٹیشین نظر آتے ہیں تو کیا وہ سب سلیم کرلا ہی نہیں ہو گیا کہ اسے جب کھڑا کیا تو اس کو بٹھانا مشکل ہو گیا. اور وہ ایک کریکٹر، اور اس یعنی ہمیں یہ تھا کہ ہم آرٹسٹ بھی کسی بات کو بہت اچھے طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں، پولیٹکس کو یا جو اس زمانے میں ہو رہا تھا. اور ایون یہی فاروق قیصر صاحب گھگو گھوڑے بیچ رہے تھے لوگ پرسا میں اپنے پروگرام میں، اور پروگرام آن لائن چل رہا تھا ٹی وی میں. تو کہتے کسی نے آ کر پوچھا کہ انکل سرگم یہ گھگو گھوڑے کہاں بنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بندے تو پورے پاکستان نے چنے، وکدے اسلام آباد نے. تو یہ 87 کی غالباً بات ہے، تو آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یا ایک لرنر کے لیے کیسے اس چیزوں میں سے سیکھنا چاہیے؟ جیسے کسی بھی دور میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں، حاوی ہو سکتی ہیں، تو کیسے اس سے نکلا جائے، کیسے اس میں سے کیا جائے، کام کیا جائے؟ آرٹسٹ کے لیے کتنا اہم ہے کہ وہ اس سارے سینیریو میں سے اپنے آپ کو شناخت بنا لے؟ ہاں، آرٹسٹ میرے خیال میں بہت ہی حساس ہوتا ہے وہ چیزوں کو. ہمارے ایک ٹیچر تھے صلاح الدین صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ہے، میں نے کہا سر بہت سی کتابیں NCA کی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں تم جا کر پھر دیکھو، اس میں تم نے تصویریں دیکھنی ہیں ان کتابوں کو کھول کر، اور اس پر وہ کتابیں پڑھنے کی کوشش نہ کرنا، دیکھنا اور آ جانا. میں گیا، وہ بڑی بڑی کتابیں تھیں، میں نے ان کو پڑھا. اس میں کئی جگہوں پر پینسل سے انڈر لائن بھی کیا ہوا تھا. تو میں نے جب انہیں آ کر کہا سر وہ میں نے کتابیں دیکھی ہیں، کوئی صفحہ وہ ہوا ہے اور کچھ پینسل سے لائنیں بھی ہیں. کہتے ہیں شامی یہ ساری کتابیں میری پڑھی ہوئی ہیں. اور میں حیران ہو گیا. کہتے ہیں لیکن جو آبزرویشن ہے وہ سب سے بڑی کتاب ہے. تم لوگ گھومو پھرو، ادھر ادھر جاؤ اور آبزرو کرو، چیزوں کو دیکھو. ایون ایک ہمیں اسائنمنٹ ملی تھی کہ ریگل چوک پر اوپر والی بلڈنگ پر جا کر، غالباً اب وہاں واپڈا ہاؤس ہے، اوپر جا کر بیٹھ جاؤ، یا بلڈنگ الفلاح ہے، اوپر جا کر چھت پر بیٹھ جاؤ اور نیچے آبزرو کرو کیا ہو رہا ہے. جب ہم لوگ نیچے دیکھتے تو ایک جمع غفیر، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، تو ایسا لگتا تھا کہ پاگل سارے پھر رہے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، یہ وہ. لیکن ان میں جب سوچنے کو موقع ملا کہ کس طرح کوئی روزی کی تلاش میں، کوئی کیسے، کوئی یعنی دیکھنے کو، مشاہدے کو انہوں نے فوکس کیا. اور ہاں
بالکل ایک آرٹسٹ کے لیے اس دور میں رہنا اور مشاہدہ کرتے رہنا اور اسی سے اپنا آرٹ نکالنا، یہی ہمارے استادوں نے سکھایا ہے. اور اپنی بات کہہ بھی جانا. جی، اپنی بات بھی کہہ جانا. جی، تو ذکر چل رہا تھا پرانی یادوں کا. سر لکھتے بھی آئے ہیں، تو بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھے، اخباروں میں بھی لکھا. تو ہم انہی سے زبانی ان کے کچھ کتاب سے کچھ سننا چاہیں گے کہ سر اگر آپ کچھ ہمیں اپنی کتاب سے کچھ سنائیں، کچھ چٹکلے سنا دیں. ہاں، وہ ہاسٹل کا ہی میں سناؤں گا کہ آپ نے بھی پڑھا ہے جس میں اداروں میں، اور ہاسٹل کا میس تقریباً سب کا ایک ہی ہوتا ہے، ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو میں وہ جو میس مینیجر تھے ہمارے مودی، انہیں ہم حضرت میکائیل علیہ السلام بھی، وزیر خوراک زراعت بھی کہتے تھے. تو اسے جب کھانا دیتے تھے وہ، تو میں اسے کہتا تھا مودی تیرا کھانا اور میری ڈرائنگ دور سے پہچانے جاتے ہیں. تو بڑا خوش ہونا اس نے. اور جب میرے جو کلاس فیلو تھے وہ بڑا انجوائے کرتے تھے اس بات کو. پھر ایک اور ہمارے دوست ہیں نواز خان، میرے کلاس فیلو تھے، آج بھی ہیں، اللہ انہیں زندگی دے. تو وہ کہتے تھے مودی تیرا کھانا اور H2O بالکل ایک جیسے ہیں، بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ. ایک تو اس نے ایک سبزی بنائی، اکثر سبزی دال یہی وہ بناتے تھے. تو کبھی دال اور آلو بنا لیتے تھے، کبھی آلو دال بنا لیتے تھے، اس طرح تبدیل کرتے رہتے، نام تبدیل کرتے، چیز وہی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ اس نے کوئی سبزی بنائی جو ہم لوگوں نے کہا یار مودی ایسے بینگن بنائے جاتے ہیں، نہ اس کا پتہ چلتا ہے کوئی سبزی کا، نہ تجھے بنانا آتا ہے. ایک تو بناتا بینگن ہے، دوسرا وہ بھی نہیں بنا سکتا تو. سب نے اسے گالیاں دی اور اس کے برا بھلا کہا، جو بھی کہا، اس کی اس میں جناب کہہ کر. تو آخر میڈم عباسی کے پاس ہماری شکایت گئی. تو میڈم عباسی نے مودی کو بھی بلوایا، ہمارے جو میس کے انچارج تھے 3-4 لڑکے انہیں بھی بلایا، اور مودی کو کہا مودی سب لڑکوں نے دیکھو کھانا کھایا ہے، میں نے بھی کھا لیا، ایسے بینگن بنائے جاتے ہیں. تو مودی کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا. تو اس نے معصومیت میں صرف اتنا ہی کہا صاحب جی میں تے توریاں بڑھائیں سن. تو ایک کہا پڑا، اور میڈم نے کہا یہ ہماری آبزرویشن کی غلطی ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور مودی پھر بخشا گیا. تو یہ ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ہاسٹل میں دوسری منزل سے گرا نیچے، تو میرے ٹخنے پر چوٹ آئی بہت گہری. تو لڑکے مجھے اٹھا کر، ہاسٹل کے لڑکے، چرپائی پر ڈالا، اور فرسٹ ایڈ کے لیے سامنے ایک کلینک تھا. تو وہ اصل میں دراصل وہ میٹرنیٹی ہوم تھا، وہاں لے گیا. تو وہاں ایک میڈم مسکراتے ہوئے نکلی، لیڈی ڈاکٹر صاحبہ نے، اور انہوں نے میرے پیر کی طرف اشارہ دے کر کہا کہ ہمارے ہاں ایڈمیشن کے لیے صرف پاؤں کا بھاری ہونا ہی کافی نہیں، کچھ اور بھی لوازمات چاہیے. اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے ایوب خان زادہ. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لاہوری جو تھا، لاہور کا جو ماحول تھا، وہ سب میں اپنائیت اتنی تھی کہ وہ غیریت نظر ہی نہیں آتی تھی. تو ایک پہلوان جی تھے، وہ کڑھا ان کے سامنے انارکلی میں، پرانی انارکلی میں ہوتا تھا، اس میں دودھ بنا رہے ہوتے تھے، گرم کر رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے، جب ہم نے دودھ جا کر رات کو 12-1 بجے پینا، اور جی پہلوان جی، تو ہم بھی اپنے آپ کو پہلوان سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو ہم دودھ پینا اور آ جانا، کبھی ادھار پہ پینا، کبھی ویسے ہی. تو ایوب خان زادہ 3 مہینے ہو گئے دودھ پیتے پیتے، تو بہت ہی کمزور تھے. تو ایوب زادہ سے شرماتے ہوئے کہتے ہیں صاحب جی تسی کوئی اور دکان کا نو پیتا کرو. تو وہ کراچی سے ایوب خان زادہ تھے. انہیں کہا بھائی
ہم تمہیں آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں, نقد دیتے ہیں, اس میں جلیبی بھی ڈلواتے ہیں, پیڑے بھی 2 ایک کھا لیتے ہیں اور پیسے بھی نقد دیتے, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے شرماتے ہوئے کہا تو ساری صحت دیکھ کے میری گاہکی خراب ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں تھی. کیا خوبصورت یادیں ہیں جو انہوں نے اپنی قلم بند کر دی ہیں اپنی کتاب میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آج کل کے بچے بھی جو ان سے پڑھتے ہیں اور جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں وہ بھی ان سب یادوں میں کہیں کھوئے ہیں, کوئی انہی کو فیس کر رہے ہیں, تو سب انہی میں ہیں. تو ہم ان یادوں کی سمیٹنے پہ آپ کو داد دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کتاب کی شکل دی. اور یہ ابھی تک صرف 10% ہی میں نے لکھا ہے. ابھی بہت خزانہ آپ کے پاس ہے, اور ہم چاہیں گے, آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ اس کو اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اس کا پورا ایک سلسلہ آپ بڑھائیں اور اس کی ڈفرینٹ ورژنز آئیں اس ماجایا کے, یا اور بھی آپ اس کے بارے میں. اور میں یہ کتاب صرف میں نے لکھی اس لیے کہ دوسروں کو میں دوں, ترغیب دوں کہ وہ لوگ بھی لکھیں کتابیں, اور کتاب کو لکھیں, اپنے آپ کو ڈبیکٹ کریں کتابی شکل میں بھی. سر آپ کا جو یہ پروگرام ہے آؤ بات کرتے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کی کوئی سجیشن ہو, کیونکہ آپ نے بہت سارے جنریشنز کو تعلیمی اس سے بھی گزارا, آپ نے سکھایا, تو آپ ہمیں بھی کچھ ایسی سجیشن دیں کہ ہم اس سلسلے کو اور بہتر کر سکیں, جو یہ بات کرنے کا سلسلہ ہے, شخصیات سے ملنے کا سلسلہ ہے. ہاں سجاد بھائی, یہ بہت ہی آپ نے اچھا انیشیٹو لی ہے. اور مجھے یاد ہے بچپن میں ہم لوگ ایون راجن پور میں بڑے بڑے ہوٹلز جب دکانیں بند ہو جاتی تھی وہ چائے پینے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور بات چیت شروع ہوتی تھی. اچھا, اس زمانے میں ریڈیو مشکل سے ہوتے تھے, اخبار مشکل سے ہوتے تھے, تو جو کوئی اخبار پڑھتا تھا وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے, جو ریڈیو سنتے تھے وہ بھی BBC وغیرہ وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے. یہ 65-66 کی بات میں شاید کر رہا ہوں, جنگ چھڑی ہوئی تھی اور اس وقت کے حالات, وہ آپس میں تبادلہ خیالات کرتے تھے, جن سے وہ جو ان پڑھ جو بیٹھے ہوتے تھے ارد گرد وہ بھی اویئر ہو رہے ہوتے تھے. اور اسی طرح وہ مل بیٹھنے کا جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ آپ کو میں شاباش دوں گا کہ آپ نے پھر سے وہ اس بہانے اور لیٹسٹ میڈیا میں مل کر بیٹھنے کا ایک شروع کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ 2 کی بجائے آپ 2-3 لوگوں کو بلائیں اور ان سے بات چیت مختلف اس پر کریں, ٹاپکس پہ, آرٹ پہ, فلاسفی پہ اور بہت سے سیاست پہ. ایک روایت قائم کی جائے اور یہ اس طرح کی بات چیت کرنے کی جو بیٹھکیں ہیں, ان کو محفلیں ہیں, ان کو دوبارہ سے ایک فروغ دیا جائے کہ جو ایک دوسرے سے بات کرنے کا سلسلہ ہے, اس کو ہی ہمارا یہ ایک پیشن ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے فروغ دیں. سر آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اس جو مصروفیت کے دور میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ سر. آپ کی مہربانی ہے جو آپ نے موقع دیا, تھینک یو. اسی کے ساتھ ہم, کیونکہ سر سے باتوں کا سلسلہ اور سر کی کتاب کو پڑھنے کے بعد میرے ساتھ جو ان کی محبت اور ایک رغبت جو ہے وہ اور بڑی ہے, اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ سب مہمانوں کے ساتھ آپ کی بھی رغبت بڑھائیں اور محبت بڑھائیں. سر کی بک کا بھی ہم جو ایک ٹائٹل ہے اور جو ایک حوالہ ہے وہ ہم اس ویڈیو میں بھی شیئر کریں گے, اور اس کی ڈسکرپشن میں ہماری ساری ڈیٹیلز ہوں گی. آپ ان کی بک پڑھ بھی سکتے ہیں, اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہمارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور سر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ وہ بھی ہمارے کمنٹس میں اور ہمیں رائے اپنی پہنچا سکتے ہیں. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. اگلی نشست میں ہم ملاقات کریں گے اگلے مہمان کے ساتھ. آپ سب سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.